لله حمدا كثيرا كما أمروا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العظباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، محترم علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، قابل صد اعزاز و تقریب مائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج 22 فروری 1988 ہم یہاں برودا میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے تیسری نشست میں جمع ہیں، جس میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی گئی قرآن کریم کی کچھ آیات میری اساس ہیں اور میری گزارشات کی بنیاد ہیں۔ گزشتہ شب اور اس سے پہلی شب گفتگو کا تسلسل جس نقطے تک پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے فکر و نظر کی کامل رہنمائی کے لیے انسان کامل بن کر آئے، آپ کے اخلاق، آپ کے اوصاف، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت اور آپ کا رہن سہن اتنا پسندیدہ تھا اس قدر دل آویز تھا کہ اس پر اس معاشرے کا ہر فرد مطمئن تھا۔ کسی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے کسی اسلوب پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ مکہ والے اس جوان رانا کے کردار پر فخر کیا کرتے تھے۔
اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار شباب کو، تابناک جوانی کو ہاشمی خاندان کے لیے قابل فخر مثال بتایا جاتا تھا. لیکن یہ آنکھیں بچھانے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے کیوں بچھانے لگے؟ جان دینے والے جان لیوا کیوں بن گئے؟ آپ کی امانت، دیانت، شرافت اور شجاعت کی قسمیں کھانے والے حریف جاں کیوں نظر آئے؟ سوشل بائیکاٹ کیوں کیا؟ ترک موالات تک نوبت کیوں آئی؟ رات گفتگو یہاں تک پہنچی تھی غالباً کہ وہ مسئلہ توحید تھا. وہ چاہتے تھے ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ. یہ آپ کا موقف بڑا سخت ہے، ذرا اس میں نرمی پیدا کر لیجئے جس میں ہمارے چونچلوں کی گنجائش نکل آئے، ہماری شیرینیوں کی اور حلوے مانڈے کی گنجائش نکل آئے. رفیق دیر سے نہیں آیا کرتے، رفاقت کا خیال رکھتے ہیں. کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، آستانہ پرستوں کا کہنا تھا کہ آپ کا موقف بڑا سخت ہے، تھوڑی سی نرمی پیدا کیجیے. قرآن کی جگہ قصے کہانیوں کی اور کتاب کوئی لے آئیے جس میں نعتیں ہوں، قوالیاں ہوں، میٹھی میٹھی باتیں ہوں، طبلہ سرنگی ہو، ہم بال بڑے کر لیں گے، جھوما کریں گے. او بدل ہو، یا پھر اسی کو رہنے دیجئے، اس میں کچھ ہمارے لیے گنجائش نکال لیجیے. صرف کہا نہیں انہوں نے، بڑے بلیغ منصوبے کے تحت اس بات کو انہوں نے نتیجہ خیز بنانا چاہا. ایک متین وفد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیق چچا بھی تھا، جناب ابو طالب ہاشمی. جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی زندگی کے لحاظ سے بے پناہ محبت تھی. اس نے اپنا بڑھاپا اور اپنی ضعیفی سامنے رکھتے ہوئے کہا، محمد تو دیکھ رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اعصاب ضعیفی کا شکار ہو چکے ہیں، میں تیری جوان دشمنیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں دیکھتا ہوں کہ تو تنہائیوں میں گرا ہوا ہے، تیرا ساتھ دینے والے بہت کم ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ ابو طالب جب یہ بات کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ دیکھ رہا تھا کہ بے سر و سامان ہے میرا بھتیجا. اس نے کہا یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تیرے لیے، اگر ذرا سی لچک پیدا کر لو،
بس بات صرف اتنی ہے کہ تم اپنا کام جاری رکھو، یہ اپنا کام جاری رکھیں. یہ آپ کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے، آپ ان کے آستانہ پرستی کے معاملات میں دخل نہ دیں. یہ کہتے ہیں اگر اتنی سی بات آپ مان لیں تو یہ قیادت کی چابیاں آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے، آپ کی ہر خواہش پوری کریں گے، چاہے وہ کس قسم کی ہی کیوں نہ ہو. زر و سیم کے ڈھیر لگا دیں گے، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو یہ کہتے ہیں ہم آپ کو چلنے نہیں دیں گے، پہیہ جام کر دیں گے آپ کا. خطرات بہت زیادہ ہیں، لہذا میری رائے ہے کہ آپ نرم ہو جائیے. یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب حق تعالی کی طرف سے اللہ کے محبوب کو دو ٹوک جواب دینے کا حکم ہوا. انہوں نے کہا تھا نا کہ قرآن میں ذرا تبدیلی کیجیے. فرمایا قل، قرآن کا اسلوب دیکھیے. ہم اجمی لوگ ہیں نا، ہم بڑے تکلف سے کام لیتے ہیں، بڑے تکلف سے کام لیتے ہیں. قرآن کا اسلوب دیکھیے کتنا جچا تلا اور کتنا بے تکلف. کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی تصنع نہیں. انہوں نے کہا ذرا تبدیلی پیدا کیجیے یا اس کی جگہ اور نسخہ لائیے. فرمایا ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. میں اس پوزیشن میں کہاں ہوں کہ تمہارے کہنے پر وہی میں تبدیلی لا سکوں اور آسمان سے ترتیب دیے ہوئے ضابطوں میں ترمیم کر سکوں. اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں. میں قانون ساز نہیں ہوں، مبلغ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی. میں تو اپنی طرف لائی گئی وحی کو تم تک پہنچانے پر پابند ہوں. نہ قانون بنانے والا ہوں، نہ ترمیم کرنے والا. بناتا بھی وہی ہے، ترمیم کا اختیار بھی اسی کو ہے. اب اگلی بات، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. یہ علماء کرام جانتے ہیں دو مقام ہیں قرآن کریم میں جہاں خطاب کے ساتھ ایھا الجاہلون یا ایھا الکافرون کہا گیا بس، ورنہ الذین ہم اولئک اشاروں سے کنایوں سے کام لیا گیا. اچھا معالج وہی ہوتا ہے نا جو مریض کی حالت دیکھ کر علاج کرے. ہم تو ماشاءاللہ ایسے معالج ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہمارے پاس آ جائے ہم اس کی نبض دیکھتے ہی، ٹمپریچر دیکھتے ہی تھپڑ مارتے ہیں کہ تو بیمار کیوں ہوا.
قرآن کہتا ہے مرض کا علاج کرو، مریض سے محبت کرو. مریض سے نفرت اچھے ڈاکٹر کا اخلاق نہیں ہوتا. کبھی کبھی مریض بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کو گالیاں بھی بکتا ہے. کبھی کبھی مریض انجیکشن کے دوران ڈاکٹر کو تھپڑ بھی مار دیتا ہے. تو جواب میں ڈاکٹر اس کو کس کے تھپڑ نہیں لگاتا، بلکہ اس کی گالیاں بھی سنتا اور سہتا ہے، اس کے تھپڑ کو بھی برداشت کرتا ہے. بیمار جو ہوا اگر صحت مند ہوتا تو گالیاں کیوں دیتا؟ دعوت و تبلیغ کی منزل کی طرف بڑھنے والے مسافروں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جذبات پہ قابو پا کر چلنا ہوگا. جذبات پر قابو پا کے چلنا ہوگا، غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال کا پتلا تھا. طبعاً حق تعالی نے فرمایا اذهبا انت واخوك بآیاتی اذهب الى فرعون انه طغى. سرکش ہو گیا ہے فرعون، اس کے پاس جاؤ، میری بات پہنچاؤ تم اور تیرا بھائی. پہلی بات تو یہ کہ ولا تنیا فی ذکری، مجھے نہ بھولنا، ہر قدم پر میں یاد رہوں. جب میں یاد رہوں گا تو نفس مغلوب رہے گا، نفس غالب نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ فقولا لہ قولا لینا، اس کے پاس جا کے آستینے نہ چڑھا لینا کہ فرعون کا بچہ سن، ہم تجھے ٹھیک کرنے آئے ہیں، مشرک ابن مشرک سن. فقولا لہ قولا لینا، اس کے پاس جا کے نرم بات کرنا. اس لیے کہ سختی کے ساتھ بات کرو گے تو اصلاح نہیں ہوگی، ضد پیدا ہوگی، چڑ پیدا ہوگی. انسان کی فطرت ہے. آپ کسی برے آدمی کو جاتے ہوئے برے انداز میں پکاریں گے تو وہ اسی انداز میں آپ کو جواب دے گا. لیکن اگر آپ کسی برے آدمی کو اچھے انداز میں بلائیں گے تو وہ آپ کو اچھے انداز میں جواب دے گا. اس کا فلسفہ بھی قرآن کریم نے خود بیان کر دیا، لعلہ یتذکر او یخشی. تم جب نرم بات کرو گے، شیریں انداز میں بات کرو گے تو شاید وہ سمجھ جائے، شاید اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے. لیکن یہ دو مقام قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ جہاں یہ انداز اختیار کرنا پڑا. ایک وہ قل یا ایھا الکافرون والا، اور ایک یہ، یہاں اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا. کبھی کبھی ڈاکٹر مجبور ہو جاتا ہے نا آپریشن کے لیے بھی. آپریشن کرنا بھی تو طریقہ علاج میں شامل ہے، مجبور ہو جاتا ہے. یہاں یہ اسلوب اختیار کرنا ضروری تھا، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں ان کو جواب دیا. فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. جہالت کے بیماروں، مجھ سے تم نے یہ توقع کیسے قائم کر لی کہ میں اللہ کے حق میں دوسروں کو شریک ہوتا دیکھوں اور اسے گوارا کر لوں. تمہاری ترغیب و ترہیب کو سن کر کیسے متاثر ہو جاؤں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تمہاری ترغیب و ترہیب کو سنوں یا عرش بری سے ہونے والی مسلسل تنبیہ کو سنوں. رب العالمین نے فرمایا محبوبم، ہم نے آپ سے پہلے انبیاء کو بھی کہا ہے، آپ سے بھی کہتے ہیں، میرا محبوب ہونے کے باوجود
محبوب بھی ایسا کہ جس کے شہر کی قسمیں عرش بری پہ کھائی جاتی ہیں، محبوب بھی ایسا کہ جس کے چہرے کی طلعت کو والضحیٰ سے معنون کیا جاتا ہے، محبوب بھی ایسا کہ جس کی زلف سیاہ واللیل اذا سجا کہلاتی ہے، محبوب بھی ایسا کہ جس کے پسینے سے گلشن مہکتے ہیں، محبوب بھی ایسا کہ جس کے تبسم سے ستارے چمکتے ہیں، محبوب بھی ایسا کہ جس کی مسکراہٹوں سے صبح مچلتی ہیں، محبوب بھی ایسا کہ جس کے قیام سے آسمانوں کو بلندیاں ملتی ہیں، محبوب بھی ایسا کہ جس کے ہنسنے پر جنت مچل جاتی ہے، جس کی ناراضگی پر جہنم ابلنے لگتی ہے۔ لیکن فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرے محبوب اگر آپ نے بھی میرے حق میں کسی اور کو شریک ہونا گوارا کر لیا تو آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ پائیں گے۔ لیحبطن عملک کا معنی میں یوں کرتا ہوں، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ نے بھی میرے حق میں بندوں کو شریک گوارا کر لیا تو آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ پائیں گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، ان کے عزائم کی پرواہ نہ کیجیے، ان کی عداوت، ان کے منصوبے، ان کے ارادے انہی کے حوالے کیجیے، آپ وفا کا راستہ اختیار کیجیے، آپ وفا کرتے جائیے، میں جزا دیتا جاؤں۔ آپ سے بہتر وفا کرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر جزا دینے والا کوئی نہیں۔ یہ مٹ جائیں گے، تیرا نام گونجے گا تشہد میں، اذانوں میں، جب تک کائنات آباد رہے گی میری الوہیت کے ترانے بلند ہوتے رہیں گے، تیری رسالت کے زمزمے بھی بلند ہوتے رہیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں آستانہ پرستوں کو کہہ دیا، تم جو کر سکتے ہو کر لو، سارے صدمے اٹھاؤں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا، تم کانٹے بچھاؤ گے تو پاؤں زخمی کروا لوں گا، تم سنگباری کا نشانہ بناؤ گے تو جسم لہولہان کرا لوں گا، تم سوشل بائیکاٹ کرو گے تو 3 سال سے زیادہ عرصے تک بے نانو آب گزار دوں گا، اگر تم بلال کی آہیں سن کر صبر کر لوں گا، لیکن وفا میں کمی نہیں آنے دوں گا، توحید کا پرچم اونچا ہی رکھوں گا، مانتا ہوں اور منواؤں گا کہ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ سب سے پوچھا، ان سے نہیں پوچھا جنہوں نے جواب دیا، سب سے پوچھا انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ سبحان اللہ۔ میں نے تو سمجھا کہ برودا میں آ کر سمجھانا پڑے گا، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے دوستو۔ اس دن ہم جب مدینہ طیبہ میں پہنچے، نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو جنت البقیع کے پہلو میں جا کر ہماری گاڑی ٹھہری، گاڑی سے نکلتے ہی یہی آواز پڑی کانوں میں، کیسٹ لگا رکھی تھی کسی دوست نے، تو بہت عجیب کیفیت ہو گئی۔
میں نے کہا میرے لیے یہی صلہ کافی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے شہر میں اس آواز کو پسند کر لیا. اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا صلہ ہو سکتا ہے؟ جزاکم اللہ. گجرات کے روشن ضمیروں، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں سربلندیوں سے یہی تو آپ کی ادائیں ہیں جو مجھے کھینچ لاتی ہیں. تو ملنے کے لیے آتا ہوں، صورتحال یہ ہو جاتی ہے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہی پہ ذرا ضرب لگا کر تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. مکہ والے کہتے تھے اللہ بھی، اور بزرگ بھی. اللہ بھی اور بزرگ بھی. تو شاید آپ بھی کسی کو یہ بیماری لاحق ہو، اس لیے ہی پہ ضرب لگایا کیجئے. ذرا دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود اللہ ہی. انبیاء کی نبوت برحق، رسولوں کی رسالت برحق، صدیقین کی صداقت برحق، شہداء کی شہادت برحق، اولیاء کرام کی کرامت ولایت برحق. لیکن سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا حق ہے. بیمار کہتا ہے بزرگوں کا سجدہ تعظیم والا ہے. میں نے کہا تعظیم کا سجدہ ہوتا ہی نہیں دوستو. جیسے یار لوگوں نے بنا رکھا ہے بدعت حسنہ. بدعت حسنہ بھی کوئی ہوتی ہے؟ بدعت اور حسنہ یعنی کوئی کہہ دے خوبصورت فضلہ، یہ کوئی اصطلاح ہے؟ مجھے معاف کریں اہل علم حضرات، ذرا ثقیل سی مثال ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے بولتے ہوئے. کبھی بدعت بھی حسنہ ہوئی؟ سجدہ بھی کبھی تعظیم کا ہوا؟ میرے عزیز دوستو، اس ضمن میں کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن خوف فساد خلق سے بعض باتیں ناگفتہ رکھنی پڑتی. مرا دردیست اندر دل اگر گویم زباں سوزا، وگر دم در کشم ترسم کے مغز استخاں سوزا. بہت سی باتیں خوف فساد خلق سے ناگفتہ رکھنے پر مجبور ہوں، لیکن سجدہ اسی کا حق ہے. اللہ کے سوا کسی کا سجدہ تعظیم نہیں، اس کے حق میں تقسیم ہے. کہا کرتا ہوں، کہہ رہا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا کہتا رہوں گا. سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے. بیٹی کی آبرو خطرے میں ہو تو باپ سر کٹا دے، بہن کی عزت خطرے میں ہو تو بھائی سر کٹا دے، والدین کی آبرو خطرے میں ہو تو حلالی بیٹے سر کٹا دیں، وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو محب وطن شہری سر کٹا دیں. سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے. ایک ہی در تھا، ایک ہی در رہے گا. اکبر نے کہا تھا نا تعظیماً مجھے سجدہ کیا جائے، اور اس کے درباریوں نے جبہ پوش
جبہ پوش درباریوں نے. یا اللہ، سلام کا رواج چلا گیا. اکبر کے دربار میں آ کر کہتے تھے اللہ اکبر. عرش پہ اللہ ہے، فرش پہ اکبر ہے، باقی اللہ اللہ ہے، خیر صلی اللہ ہے. السلام علیکم ختم. اکبر کے سامنے قطار میں آتے تھے جبہ پوش. ٹانگ سنبھالی نہیں جاتی تھی، جیسے عصر حاضر کے گدی نشین کو چھوٹی موٹی گاڑیاں اٹھا نہیں سکتی. یہاں کا تو پتہ نہیں، ہمارے وہاں پنجاب کی موٹر ڈیلرز جو ہیں وہاں کے، انہوں نے لکھا ہے وہاں جاپان کے کمپنیوں کو کہ ذرا گیٹ کھلے بنایا کرو یہاں جو کاریں بھیجتے ہو، اس لیے کہ ان جو تم بھیجتے ہو ان کے دروازوں سے ہمارے گدی نشین گھس نہیں سکتے. یہ جو دربار کے پروردہ پالتو درباری ہوتے ہیں نہیں، ان کا سائز تو پھر منو نے تنو میں ہوتا. جبہ پوش قطار میں آیا کرتے تھے اور اللہ اکبر. اوپر اللہ ہے، نیچے اکبر ہے، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس نے جو چاہا بنوا لیا، ہاں میں ہاں ملاتے چلے گئے. اس نے یہ بھی کہا کہ میرے سامنے سر جھکانا تعظیماً جائز ہے. درباریوں نے کہا بالکل جائز ہے. وہ کہتا تھا دن کے ٹھیک 12 بجے ستارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کہتے تھے آپ کو 3-4 آتے ہوں گے، ہمیں تو پورا آسمان بھرا ہوا نظر آ رہا ہے ستاروں سے. ایک اٹھا مجدد الفسانی، ہاں اللہ نے برفقت کیا جس کو خبردار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے برفقت کیا جس کو خبردار. اس نے جابر سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا کیا کہتی ہے، میں نے یہ سوچنا ہے کہ میرے اللہ کو کیا منظور ہے اور اس کی مرضی کیا ہے. اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جب تک جیوں گا، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. غیر اللہ کے آگے جھکنا صرف اسلام میں حرام نہیں، انسانیت کی بھی توہین ہے. دل ملا اٹھا متکبر بادشاہ، دل ملا اٹھا. درباریوں سے کہنے لگا پالتو ہو، یہ مولوی اگر نہ جھکا تو بات تو نہ بنی. کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ اس کو جھکائیں، ہم اس کو جھکانے کی ترکیب بتاؤ. انہوں نے کہا جی ترکیب حاضر ہے، ترکیب حاضر ہے، ابھی ابھی اتری ہے. آپ اپنے سامنے وہ بنا لیجئے، دیوار بنا لیجئے، اور مجدد الفسانی کو شیخ احمد سرہندی کو گرفتار کر کے لایا جائے. اس دیوار میں ونڈو بنا دی جائے، کھڑکی بنا دی جائے، کھڑکی ذرا نیچی ہو. وہ جب گزرے گا کھڑکی سے سر جھکا کے، ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم اسی وقت کہہ دیں گے سجدہ ہو گیا. ہمارا مصرف کیا ہے؟ جوہر تو دیکھیے ہمارے تفقہ کے، ہماری فقہی موش ڈافیوں کے جوہر تو دیکھیے. کھڑکی سے گزرے گا نہیں گزرے گا سر جھکا کے، ہم کہہ دیں گے سجدہ ہو گیا. تو اس نے کہا واہ کیا ترکیب ہے. دیوار بنائی گئی، کھڑکی بنائی گئی، شیخ احمد سرہندی پابجولان لائے گئے. جب دیوار کے سامنے آئے اور کھڑکی کو دیکھا، سارا منصوبہ سمجھ میں آ گیا. جھک کے گزرنے کے بجائے دونوں پاؤں پہلے گزار لیا، پھر سر نکال کے کھڑے ہو گئے اور متکبر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو اسی قابل ہے کہ تجھے اس کا شیشہ دکھاؤں. یہ اسی کا حق تھا اور اسی ہی کا حق رہے گا. کٹ جائے گا لیکن غیر اللہ کے آگے جھک. تو اسی قابل ہے کہ تجھے اس کا شیشہ دکھاؤں. یہ اسی کا حق تھا اور اسی ہی کا حق رہے گا. کٹ جائے گا لیکن غیر اللہ کے آگے جھکنے نہیں پائے گا. یہ اللہ کی امانت، یہ اللہ کی امانت ہے، کسی بندے کے آگے نہیں جھکے گا. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر.
جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم رحمت عالم تیری سیرت پہ قربان جاؤں رحمت عالم اللہ کی رحمتیں ہوں تجھ پر آسمان کے دامن میں بکھرے ہوئے ستاروں سے زیادہ درود و سلام ہوں تیری ذات پر صحرا کے سینے میں چمکتے ہوئے ذروں سے زیادہ سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں تیری ذات اقدس پر دریاؤں آبشاروں سمندروں اور بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کی رحمتیں ہوں تجھ پہ محمد کائنات کے ہر عدد سے زیادہ کہ تو نے انسان کو عزت نفس عطا فرمائی تو نے انسان کی سیلف ریسپیکٹ کو تحفظ عطا فرمایا ایک انسان صفاتی مشن سے واپسی پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے روداد سفر بیان کرتے ہوئے ذرا یوں سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حول حالکا کہانی پھر سنانا پہلے اپنی کیفیت ٹھیک کرو تم میرے سامنے اس طرح نہ کھڑے ہو جاؤ جیسے انسان اللہ کے آگے کھڑے ہوتا ہے میرے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے انسان انسان کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور حضرت صاحب سج دھج کے بیٹھتے ہیں گدی پر جیسے عروسی لمحات سے دلہن گزر رہی ہو اور مرید کے آگے پاؤں پھیلا کے بیٹھتے ہیں چومنے اور اس کا نام رکھا ہے تعظیم انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہی پہ ضرب لگتی رہے جب تک زندہ رہنا جو کبھی قرآن سامنے رکھ کے بیٹھے گی اور دعا کر دے گی بیٹے کو ذرا جوان تو ہو لینے دے تیرے سارے کسبل نکالے گا انشاءاللہ یہ کرکٹ کھیل کے تیرا نام روشن کرے گا جی میرے عزیز نوجوانوں آج ایک پرامس لینا چاہتا ہوں تم سے ہو سکتا ہے آپ کو میری یہ بات اچھی نہ لگے اور اچھی نہ لگے تو کوئی پرواہ نہیں مجھے جوانی ستاتی ہے نا سنبھال کے رکھیے انگریز کے پھیلائے ہوئے اس جال میں مبتلا نہ ہونا کرکٹ کھیل نہیں ہے سازش ہے سازش ہے بدکاری بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے کا ایک حربہ ہے گورے شیطانوں نے تمہارے اخلاق کو تباہ کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا ہے اور دعوے سے کہتا ہوں علماء کے سامنے عالمی جوا ہے یہ عالمی جوا ہے اس پر اربوں روپے جوے کے طور پر لگائے جاتے ہیں تو ایک مسلمان اس جوئے میں اس وقت تک شامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے چراغ روشن یہ کوئی کھیل ہے کمال کون سا ہوتا ہے اس میں 11 پاگل 11 کروڑ کو پاگل بناتے ہیں گیند اٹھا کر کبھی آگے رگڑ رہے ہیں کبھی پیچھے رگڑ رہے ہیں اس کے سوا اس میں ٹارگٹ کون سا ہے اور دیکھ رہا ہے بہن کے ساتھ بھائی بیٹھ کر دیکھ رہا ہے سبحان اللہ کتنا غیرت مند بھائی ہے بیٹی کے ساتھ باپ دیکھ رہا ہے وہ لفنگا گیند رگڑ رہا ہے آگے پیچھے اور وہ دیکھ رہا ہے بیگم کے ساتھ بابو دیکھ رہا ہے اور اندر اندر سے بیگم دیکھ بھی رہی ہے اس کو بھی دیکھتی ہے اپنے اس بٹیر کو بھی دیکھتی ہے میرے عزیز نوجوانوں بچاؤ اس ہلاکت سے میں بھی کہہ رہا تھا اپنے عزیز نوجوانوں کو کہ ادھر کے اگر ہار جائے نا تو تم خوشی میں دے دے پکایا کرو ان کی ہار کو اسلام کی ہار نہ سمجھنا کہ پاکستان والے ہار گئے تو مسلمان ہار گئے کرکٹ کی فتح اسلام کی فتح نہیں کرکٹ کی جیت مسلمانوں کی جیت نہیں یہ صرف انگریز کی جیت ہے خود بھی بچاؤ اور اپنی نسلوں کو بھی بچاؤ میرے عزیز دوستوں گھی کے ملاوٹ نہ ہونے دینا ہی میں پھر کہتا ہوں خطائیں تو ہوں گی انسان جو ہوئے گناہ بھی ہوں گے ہی میں وفا کر دینا انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مایوس انسان
انسان حاضر ہوا جو اپنے بھیانک ماضی سے اس قدر مایوس تھا کہ خود کو یقینی جہنمی سمجھتا تھا. پیشہ ور قاتل تھا, پروفیشنل قاتل تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فتح مکہ کے بعد مکہ کی فتح نے بہت ساروں کے دماغ درست کر دیے. فتح مکہ کے بعد بہت ساروں کے قصبل نکل گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہتا ہے, اللہ کے رسول اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میری جہنم جنت سے بدل سکتی؟ یہ وحشی بن حرب تھا, سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل. اس کو بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے خاص طور پر ہندا نے اتبا کا, اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے, جو بدر میں مارا گیا تھا, منہ مانگے انعام کا لالچ دے کر یہ مشن سونپا کہ تم حمزہ کو قتل کرو. اور اس نے دھوکے سے اسلام کے اس مایہ ناز کردار کو قتل کیا. صرف قتل نہیں کیا بلکہ ان کی لاش کی بے حرمتی کی, ریزہ ریزہ کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ پہنچے اور ان کی مظلومیت کا نقشہ دیکھا, بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا, الہ العالمین اب تو راضی ہو جا, تیرے دین کی سربلندی میں میرے چچا کا یہ حال ہو گیا. یہی وحشی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہے. کہنے لگا, اللہ کے رسول اگر اسلام قبول کر لوں تو کیا میری جہنم جنت سے بدل سکتی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام قبول کرنے کے بعد ایک جرم کے اعادہ نہ کرنے کا وعدہ کر لو تو تیری جہنم جنت سے بدل جائے گی. ایک جرم ایسا ہے کہ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی تم نے دوبارہ کیا تو تجھے جہنم سے کوئی نہیں بچا سکے گا. وہ جرم ناقابل معافی ہے, اور وہ کیا ہے؟ شرک. یہ بھی فرمایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بالیقین اللہ ہرگز نہیں معاف کرتا شرک کرنے والے کو, باقی جسے چاہے معاف کر دے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. مشرک کے لیے بخشش کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, باقی وہ جسے چاہے معاف کر دے. اس کی رحمت بھی وسیع ہے, اس کے رسول کی شفاعت بھی موجود ہے, باقی سب کے لیے. قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا, وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. حج اکبر کے دن بابانگ دوم اعلان ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول شرک کرنے والوں سے بیزار ہیں, بیزار ہیں. ایک اور مقام پہ فرمایا, انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. شرک کرنے والے آستانہ پرست, ہر جائی مجاور, غلاظت ہیں, نجس. جس طرح تم اپنے گھروں میں نجاست اور غلاظت کو برداشت نہیں کرتے ہو, رب العالمین نے فرمایا میں بھی اپنے گھر میں اسے برداشت نہیں کرتا.
کرنے والوں کے لیے حرم میں داخلہ بند تھا، بند ہے اب بھی۔ جدہ کے ایئرپورٹ پر امیگریشن کاؤنٹر پہ لسٹ لگی ہوئی ہے جبہ پوشوں کی، ناموں کے ساتھ 32 نام لٹک رہے ہیں۔ کتنے؟ 32 نام۔ میں نے کہا دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا، سعودیہ والوں نے تو تمہاری 32 ہی صاف کر دی۔ نو انٹری۔ ہمارے وہاں کا ایک رنگین مولوی صاحب ہے، اکثر ہونٹ سرخ رہتے ہیں ان کے، خون شہادت سے نہیں، پان سے۔ یہ بیچاری خواتین لپسٹک سے ہونٹ سرخ رکھتی ہیں نا، مولوی صاحبان پان سے ہونٹ سرخ رکھتے ہیں۔ جنس مل ناراض تو نہیں ہے کہ آپ حضرات میں سے اگر کوئی پان خور بیٹھا ہے تو معاف کر دیں مجھے۔ پان خور مولوی صاحب وہاں پکڑے گئے۔ مدینہ طیبہ میں ایک فقیر صحابی رہتا ہے، اس کا نام تو اس کا امیر علی ہے، لیکن تقیہ کلام ہے اس کا استغفر اللہ، بات کرتے ہوئے بھی استغفر اللہ۔ لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھ دیا۔ مجھ سے گزشتہ سال وہاں اسکاٹ لینڈ میں مل گیا، گلاسگو میں، بس نظر پڑتی دور سے کہا شاہ صاحب استغفر اللہ آپ کیسے ہیں، آپ کب آئے ہیں یہاں استغفر اللہ، اور کہاں جا رہے ہیں استغفر اللہ۔ میں نے کہا بھائی خوب رہی، کوئی جگہ ہوتی ہے، کوئی مصرف ہوتا ہے، استغفر اللہ ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے، تو لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھا ہوا ہے۔ بالکل مختصر سا ہے، پھونک مارو تو احمد آباد جا پڑے۔ اس نے پکڑ لیا مولوی صاحب کو، کہنے لگا مولوی صاحب آپ یہاں کیسے، آپ کی تو ان اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، آپ یہاں کیسے؟ مولوی صاحب نے بڑی نزاکت سے کہا میں حضور کی زیارت کے لیے آیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب استغفر اللہ آپ یہاں آ گئے ہیں، حضور تو وہاں کراچی میں میلاد کی محفلیں ہو رہی تھیں، حضور شرکت کے لیے وہاں تشریف لے گئے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں حضور کے لیے وہاں کراچی میں، اور آپ یہاں آ گئے ہیں استغفر اللہ، حضور وہاں پہنچے ہوئے ہیں استغفر اللہ، اور آپ یہاں آ گئے ہیں استغفر اللہ۔ میں نہیں، میں یہاں آیا ہوں حضور کی زیارت کے لیے۔ اس نے کہا دیکھیے میں تو تیرے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، تم جب بھی دسترخوان سجاتے ہو، 2-4 پلیٹیں لاتے ہو، اور جو ہی ذرا جلیبیاں چمکیں، گلاب جامن مہکے، وہاں خود بھی کھڑے ہو جاتے ہو، اپنے مریدوں بھی کھڑا کر دیتے ہو کہ حضور آ گئے ہیں، تو میں تمہارے عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہوں، حضور وہاں کراچی میں میلاد کی محفلوں میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے ہوئے استغفر اللہ، اور تم یہاں گئے ہو استغفر اللہ۔ ایسا گھیراؤ کیا کہ شرطے آ گئے۔ اس نے شرطوں کو ساری کہانی سنا دی کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں اللہ بھی موجود ہے، رسول بھی موجود ہے، یہ کہتے ہیں اللہ بھی اللہ الغیوب ہے، رسول بھی اللہ الغیوب ہے، یہ کہتے ہیں اللہ بھی کارساز ہے، بزرگ بھی کارساز ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ بھی دستگیر ہے، رسول بزرگ بھی دستگیر ہے۔ ساری باتیں بتا دی۔ شرطوں نے آرام سے پکڑا، سرکاری گاڑی میں بٹھایا، بڑے اعزاز کے ساتھ جدہ لائے، جو فلائٹ تیار تھی اسی پہ حضرت کو بٹھایا، ایئرپورٹ پہ سرخ سٹیمپ لگائی، امیگریشن والوں کو ہدایات دی اب قیامت آ جائے لیکن یہ مولوی دوبارہ سعودیہ میں قدم نہ رکھنے پائے۔ نکلا ہے یا نکالا گیا؟ نکلا ہے یا نکالا گیا ہے دوستو؟ میں نے کہا عاشق بنتے ہو، اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے دھکے دے کے نکال دے۔ فرمایا بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادم، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادم، درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی۔ حرم کے طواف کے لیے گیا لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا۔ کہنے لگا دور سے آیا ہوں، عاشق کہلاتا ہوں، جبہ تو دیکھو، دستار تو دیکھو، حرم کے
جاتے ہو اور ہمیں ان کے امام کے پیچھے نماز ہوتی. اپنی چھوٹی سی مسجد میں کسی گمراہ کو امام برداشت نہیں کرتے ہو تو خود امام بھی ذرا ٹکنے سے نیچے ہو تو اس کی خیر نہیں ہوتی. گمراہ ہونا تو بڑی بات ہے، عقائد کی بات تو دور کی ہے. دھکے دے کر نکال دیا، درون درچے کر دی کہ درون خانہ آئی. یہاں پر مخلص بلائے جاتے ہیں اور منافق بھگائے جاتے ہیں. مخلص بلائے جاتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی نے لکھا ہے، فرمایا بود مورے ہوس داشت کے در کاور سد، بود مورے ہوس داشت کے در کاور سد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. ایک چیونٹی کے دل میں آرزو ہوئی. کیڑی کیڑی کہتے ہیں نا آپ؟ ہاں کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں کیڑی. یہ چیونٹی ہوتی ہے نا چھوٹی سی، مور کہتے ہیں اسے فارسی میں، نمل عربی میں، اور آپ کی گجراتی میں محترمہ کیڑی. آرزو ہوئی بیت اللہ میں جاؤں، مطاف میں گھومتی پھروں اور حاجیوں کے قدموں میں کچلی جاؤں، لیکن ہزاروں میلوں کے فاصلے، راستے میں کٹتے ہوئے صحرا اور ابلتے ہوئے سمندر و دریا پہنچے تو کیوں کر. اللہ کو اپنی اس حقیر مخلوق کی سچی آرزو پسند آ گئی. اس نے سبب بنا دیا، ایک کبوتر کو قریب بٹھایا، کیڑی کے دل میں بات ڈالی، کبوتر کے پاؤں سے چمٹ جا، تیری فلائٹ یہی ہے. کیڑی کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی اور وہ بھاگے پرواز ہو گیا. فضاؤں کو چیرتا ہوا، صحراؤں دریاؤں کو عبور کرتا ہوا سیدھا مطاف میں پہنچا. رب نے فرمایا چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیرے عشق کی منزل آ گئی. بلاتا ہے تو اس طرح بلا دیتا ہے، بھگاتا ہے تو اس طرح بھگا دیتا ہے. داخلہ بند، کیونکہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ کے حقوق میں بندوں کو شریک کرنے والے نجاست ہیں، غلاظت ہیں. تم بھی نجاست برداشت نہیں کرتے ہو اپنے گھروں میں، تو اللہ بھی اپنے گھر میں غلاظت برداشت نہیں کرتا. ایک روشن ضمیر باپ دنیا چھوڑ رہا ہے. روشن ضمیر کہہ رہا ہوں اسے. قرآن کریم نے جسے حکمت و دانائی کے سرٹیفکیٹ دیے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی کے خزانے عطا فرمائے تاکہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے. دنیا چھوڑ رہے ہیں لقمان، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، وصیت فرماتے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹے سے فرماتے ہیں لخت جگر میں نے تیرے لیے جاگیریں نہیں بنائی، میں نے تیرے لیے محلات تعمیر نہیں کیے، سونے چاندی کے ڈھیر نہیں لگائے. اور گجرات کے روشن ضمیروں، قرآن نے جسے حکمت و دانائی کا بادشاہ قرار دیا ہے، قرآن کی نظر میں جو روشن ضمیر ہے، قرآن کی نظر میں جو دانشور ہے، وہ زندگی کے سفر میں محلات کو، جاگیروں کو، سونے چاندی کے ڈھیر کو کبھی اپنی منزل نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ یہ سب فانی ہے. کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے کھنڈرات کھڑے ہوئے ہیں، کیسے کیسے محلات پڑے ہوئے ہیں، مکان ہیں، مکین چل دیے. نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زر، نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے. اور میر تقی درد کیا کہتا ہے؟ فرمایا کل پاؤں ایک کانٹا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ
شکستہ سے چور تھا، قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی قبر سے نکلی ہوئی پرانی کھوپڑی پر پاؤں آ گیا. امتداد زمانہ میں بوسیدہ ہو چکی تھی، پاؤں چھوتے ہی ریزہ ریزہ ہو گئی. کہنے لگی کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا. کبھی مجھ پہ تاج سجایا جاتا تھا، آج تو نے ریزہ ریزہ کر دیا. دانشور محلات اور جاگیروں کو کبھی نہیں منزل سمجھتے زندگی کی. لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا لخت جگر، میں نے تیرے لیے محلات تعمیر نہیں کیے، جاگیریں نہیں بنائی، سونے چاندی کے ڈھیر نہیں لگائے. میں تیرے لیے حکمت کا ایک بول چھوڑ رہا ہوں، دانائی کا ایک بول چھوڑ رہا ہوں، زرین قول چھوڑ رہا ہوں. اسے یاد کر لو، اسے نبھا لینا. تجھ سے بڑا تونگر کوئی نہیں ہوگا، تجھ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہوگا. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. ان قتلتا ہو حرکتا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک رضاکار سے فرماتے ہیں چاہے تجھے آگ میں جھونک دیا جائے، چاہے تجھے ریزہ ریزہ کر دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. جب بھی مانگنا اسی سے مانگنا، جب بھی جھکنا اسی کے آگے ہی جھکنا، جب بھی ڈرنا اسی سے ڈرنا، جب بھی امید قائم کرنا اسی سے امیدیں قائم کرنا. تیری آرزوؤں کی تکمیل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. الیاسی لشکر کو اللہ سلامت رکھے. کیسا سبق پڑھاتے ہیں، سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہو. دیکھا نا، پھر آپ بولے ہوئے ہیں کچھ نہ، یہاں نہیں کہا جاتا سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کرو. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے، اس نے میرے لیے سب کو چھوڑا. اسی کا نام تو توحید ہے. جو رب کے لیے سب کو نہیں چھوڑتا وہ موحد کیسا؟ جو سب کو راضی کرتا پھرے اور رب کو بھی راضی کرتا پھرے، سب کو بھی جھکتا پھرے اور رب کے آگے بھی جھکتا پھرے، سب سے بھی مانگے رب سے بھی مانگے، سب کو بھی اللہ موجود سمجھے رب کو بھی اللہ موجود سمجھے. اسے موحد کس نے کہا؟ یہ بیچارہ تو ہرجائی ہوا. جی میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک لا قابل معافی ہے. بڑودا کے روشن ضمیروں، شرک خطا نہیں، یاد رکھنا غداری ہے. خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، غداریاں معاف نہیں ہو سکتی. کاش کہ میں اس پوزیشن میں ہوتا کہ ذرا اس میں بھی ذرا وضاحت کرتا، تفصیل عرض کرتا، لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہوں. خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، غداریاں معاف نہیں ہو سکتی. نہ نجی غداریاں معاف ہو سکتی ہیں، نہ قومی غداریاں معاف ہو سکتی ہیں. رفیقہ حیات بیوی خانگی زندگی میں اگر کوئی خطا کر دے معاف ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کی آبرو میں غداری کر دے معاف ہو سکتی ہے؟ گیلا جواب دیا، گنجائش ہے کوئی؟ غداری معاف ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. قومی زندگی میں بھی اگر کوئی خطا کر دے معاف ہو سکتی ہے، لیکن غداری معاف نہیں ہو سکتی. آپ اپنے غداروں کو معاف نہیں کر سکتے ہو تو اللہ سے کیوں توقع رکھتے ہو کہ وہ اپنے غداروں کو معاف کر دے؟ مشرک گناہگار نہیں ہوتا، غدار ہوتا ہے. گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، خطائیں معاف کی جا سکتی ہیں، لیکن غداریاں معاف نہیں کی جا سکتی. اس لیے قرآن کریم نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا سب کے لیے معافی کی گنجائش ہے، لیکن مشرک کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک نہ کرنا، اللہ تجھے معاف کر دے گا. بھائی کچھ نہیں، ادھر متوجہ رہو، کچھ نہیں.
کر کسی صاحب ایمان کو قتل کر دیا تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ. اور ویسی زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگا اللہ کے رسول میرے ہاتھوں سے تو صرف مومن نہیں مومن اعظم مقتول ہوئے, میں تو حمزہ کا قاتل ہوں جس کی مظلومیت میں آپ کو بھی آپ دیدہ کر دیا تھا. میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول میری نجات کے لیے کوئی راستہ ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من تاب, استثناء الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جرم تو بہت سنگین ہے, لیکن رب العالمین نے فرمایا یہ جرم کرنے کے باوجود اگر کوئی ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کر لے, جو ایمان کے دلائل ہیں, ایمان لائے عمل بھی اچھے کر لے, سچے دل سے تائب ہو جائے, رب العالمین نے فرمایا ہم اس کی یہ خطا بھی معاف کر دیتے ہیں. صرف معاف نہیں کرتے, اس کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں, اس کی خطاؤں کی تاریکیوں کو حسنات کے اجالوں سے بدل دیتے ہیں کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے. ویسی عرض کرتا اللہ کے رسول میرا نفس بڑا سرکش اور باغی ہے, ڈرتا ہوں یہ مجھے عمل صالح بھی نہیں کرنے دے گا, عمل صالح کے معیار پہ پورا نہیں اترنے دے گا. یہ مجھے کہاں اٹھنے دے گا کہ میں صبح اٹھ کر تہجد پڑھوں, یہ مجھے کہاں روزے رکھنے دے گا. اگر پھر کوئی عملی زندگی میں کوتاہی ہو گئی تو جہنم رسید ہو جاؤں گا, مجھے تو ضمانت چاہیے, گارنٹی چاہیے. اگر کچھ خطائیں گناہ ہو بھی جائیں تو معاف کر دیا جاؤں. تو قرآن آیا, فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے ان خطا کار بندوں سے کہہ دیجئے میرے پیغمبر جن سے دنیاوی زندگی کے سفر میں خطائیں سرزد ہوئی, گناہ سرزد ہوئے, ان سے کہہ دیجئے اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو, میری رحمت کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہیں. ایک اور مقام پہ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو فرما دیجئے تمہارے گناہ بہت نہیں لیکن تمہارے رب سے زیادہ مہربانی کرنے والا بھی کوئی نہیں. غلاف کعبہ پر یہ آیت چمک رہی ہے, من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوں, زندگی کے سفر میں قدم قدم پہ بھٹکا ہو, فرمایا لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے گھر پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا, مہربان پائے گا, روٹا ہوا نہیں پائے گا, شفیق پائے گا. گجرات کے روشن ضمیروں, میں کہا کرتا ہوں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے آستانے سجا رکھے ہیں, جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں, چادریں چڑھا رکھی ہیں, زلفیں بڑھا رکھی ہیں, اور ماٹو نثر ہو رہا ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے, خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے, یہی کہا جاتا ہے. لیکن رب العالمین کے دروازے پہ ہر وقت صدا آتی ہے, کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ, خالی ہاتھ آؤ
रही है तो मुझे तो सर ही सर नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर आपकी ही की ज़रब लगे तो फरिश्ते झूम उठे। बगैर कुछ लिए सब कुछ देने वाला कौन है? ताना दिए बगैर माफ कर देने वाला कौन है? बिगड़ा हुआ बेटा शर्मिंदा होकर घर आए, राजी जरूर हो जाता है मोहब्बत का मारा हुआ बाप, लेकिन ताना देता है कितना नालायक है, इतनी मुद्दत गायब रहकर मेरा दिल दुखाया। बाप भी माफ करते वक्त बेटे को ताना जरूर देता है, लेकिन रब्बुल आलमीन अपने गुनाहगार बंदे को ताना भी नहीं देता, माफ कर देता है। बगैर कुछ लिए सब कुछ देने वाला कौन है? गुनाहगार के आंसू अपने दामने रहमत से पूछ लेने वाला कौन है? हदीस कुदसी है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा रब कहता है जब कोई बुरा गुनाहगार अपनी सारी जिंदगी की कोताहियां और गुनाह जमा करके आता है मेरे दर पे, जिसने पूरी जिंदगी में मुझे याद नहीं किया, सारी जिंदगी बगावत में गुजार दी, जवानी का नशा था, शबाब की मस्ती थी, दौलत की तरंग थी, औलाद का गुरूर था, बिरादरी और पार्टी का नशा था, सारी जिंदगी बगावत में गुजर गई, लेकिन अब जिंदगी की शाम हो गई, बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, आंखें देखने से बागी हो गई, जुबान बोलने से लड़खड़ाने लगी, दिमाग शल होने लगा, कमर झुक गई, हाथों और पांवों में लर्जा तारी हो गया, रगों से खून की रवानी खत्म होने लगी, जेब खाली हो गई, बीमारियों ने यलगार कर दी, मेदा कुछ हजम नहीं करता, जो पहले सलाम के लिए खड़े हो जाया करते थे अब वो निगाहें फेर लेते हैं इस निशाने नहूसत को देखकर। सारी दुनिया से मायूस होकर ये बूढ़ा कमर झुकाए हुए रात के सन्नाटे में अल्लाह के दर पे आता है कि तंग दस्ती के जो आलम में मैं घबराता हूँ, पर दरे गैर पे जाते हुए शर्माता हूँ, हाथ फैलाने में मोहताज को गैरत कैसी, शर्म इतनी है कि बंदा तेरा कहलाता हूँ, इस काबिल तो नहीं हूं कि तेरे दर पे आऊं, लेकिन तेरे दर पे ना आऊं तो कहां जाऊं, तेरे सिवा मेरा है कोई नहीं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब बहुत अच्छी तरह जानता हूं इस बूढ़े गुनाहगार को, इसके माजी का एक एक नक्श मेरे सामने है, लेकिन आज मैं इसे ताना भी नहीं देता, माफ कर देता हूं कि मुझे इसके सफेद बालों से हया आ जाती है। ये सादत भी किसी किसी को मुयस्सर आती है कि वो किसी गैर के दर पे जाने के बजाय अरहमुर राहिमीन के दर पे रोता हुआ आ जाए। यकीन फरमाइए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 2 कतरों पे जहन्नम की आग हराम कर दी गई है, एक शहीद के जिस्म से टपका हुआ खून का कतरा और एक गुनाहगार की आंख से बहता हुआ आंसू, इन दोनों पर जहन्नम की आग हराम है। ये आंसू भी हर एक को मुयस्सर नहीं होते, इसके लिए भी चंद खुशनसीब आंखें हैं जिन्हें ये दौलत मुयस्सर आ जाए। क्या फरमाया मौलाना रूमी ने? फरमाया तानगिर अब्र के खंदक चमन, तानगिर अब्र के खंदक चमन, तानगिर तिफल के जोशद लबन, अगर बादल न रोए तो फूल नहीं खिलते। ये बारिश का होना बादलों का रोना करार दिया शायराना इस्तिहारा करते हुए मौलाना रूमी ने। फरमाया जब बादल रोते हैं तो फूल खिलते हैं, जब बच्चा रोता है तो उसे दूध मिलता है, और जब गुनाहगार फर्श पे रोता है तो अल्लाह की रहमत अर्श से दस्तगीरी करने को आती है। फिर मिसाल दी उस लड़के की, फरमाया तानगिरियत कौदा के हलवा फरोश, रहमत हक हम नमी आयत बजोश। वो हलवा बेचने वाला लड़का न रोता तो अल्लाह की रहमत कैसे जोश में आती। एक सूफी साहब का वाकया सुनाया।
ایک زاہد صاحب، ایک صوفی صاحب، نیک بھی بڑے تھے، بڑے نمازی، حاجی، ہر وقت ذکر فکر میں مشغول رہنے والے، کھانے پینے کے بھی چیمپئن تھے ماشاءاللہ، بڑے ہی خوش خوراک، خوش لباس. کبھی مرغ تڑپ رہے ہیں حضرت صاحب کے ہاں، کبھی بٹیر پھڑک رہے ہیں، کبھی بکرا ذبح ہو رہا ہے، کبھی یاقوتیاں تیار ہو رہی ہیں، کبھی سویٹ ڈشیں بن رہی ہیں، کبھی فروٹ لائے جا رہے ہیں. دسترخوان ہرا بھرا رہتا تھا حضرت صاحب کا. اور جب لوگ کہتے اللہ والے تو اتنے پیٹو نہیں ہوتے، حضرت آپ نے تو ریکارڈ ہی توڑ دیے، اس قدر کھاتے ہیں آپ. تعویل کرتے تھے. اب تعویل کتنی خوبصورت ہے. فرماتے تھے بھائی اللہ نے جنت میں بہت ساری نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، اگر ہم دنیا میں وہ نعمتیں ہضم نہ کر سکے تو جنت میں کیا ہاتھ کھائیں گے. میں تو اس کی ریہرسل کر رہا ہوں ابھی سے، دنیا میں مشق کر رہا ہوں. اب اس تعویل کے آگے کون لب کشائی کرے. لوگ دعا کرتے تھے حضرت اللہم زد فزد، زور لگائیے. اس خوش خوراکی کے سامنے جیب کفالت نہیں کر سکتی تھی تو اکثر قرض لینا پڑتا تھا. مقروض بھی رہتے تھے حضرت. طبیعت خراب ہو گئی حضرت صاحب کی، بڑی سنجیدہ علیل ہو گئے، قریب المرگ نظر آئے. محلے والوں نے سوچا حضرت صاحب کی طبیعت بہت ہی خراب ہے، کہیں حضرت صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے قرضے کی رقم بھی قبرستان میں نہ پہنچ جائے. تو قرض والے سارے جمع ہو کر حضرت صاحب کی خدمت میں آئے. حضرت صاحب نے جب قرض خواہوں کا لشکر آتے ہوئے دیکھا تو چادر اوڑھ لی، سکوت مرگ طاری کر لیا. لوگوں نے آ کر سلام عرض کیا، نو رسپانس، کوئی جواب نہ دیا. انہوں نے قریب آ کے سرہانے پہنچ کر کہا حضرت طبیعت کیسی ہے، مزاج اچھے ہیں آپ کے، کچھ افاقہ ہے. کوئی جواب نہ دیا. آج جواب دینا بڑا خطرناک تھا. لوگ سرہانے بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے باتوں باتوں میں کہنے لگے قرضہ بہرحال ادا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث ہے، جو شخص مقروض مرے گا اس کا سارا علم، ساری عبادت، سارے سجدے، سارا ذکر، سارا فکر قرض کھا کے کھاتے میں چلا جائے گا. وہ تو خالی ہاتھ اٹھے گا. قرضہ بہرحال ادا کرنا چاہیے. لیکن حضرت صاحب پہ کوئی اثر نہیں، یہ سن رہے ہیں اور پچا رہے ہیں، چپ کر کے سوئے ہوئے ہیں. اتنے میں گلی سے ایک لڑکے کی آواز آئی، حلوے والا آ گیا، تازہ حلوہ لے لو. حلوے کا نام سنتے حضرت صاحب ہوش میں آئے، چادر اٹھا کے فرمایا اس لڑکے کو بلا لو. قرض خواہوں نے کہا شکر ہے خدا کا، خدا کا شکر ہے، کسی عنوان سے ہوش میں تو آ گئے. حضرت لڑکے کو بلا لیا گیا. حضرت نے پوچھا بھائی کتنا حلوہ ہے؟ اس نے کہا جی ٹرے فل ہے، آپ میرے فرسٹ کسٹمر ہیں، میں آپ سے انتظار کیا کرتا ہوں، بولی کیا کرتا ہوں، فرمائیے کتنا دے دوں. حضرت صاحب نے فرمایا آج سارا حلوہ ان کو کھلا. لڑکا بڑا خوش ہو گیا. در در پہ جا کے بیچنا پڑتا، تھوک میں ایک ہی جگہ جا رہا ہے. قرض خواہ بھی خوش ہوئے، قرضے کی رقم ملتی ہے نہیں ملتی، لقمہ تر تو میسر آیا، یہی غنیمت. تو انہوں نے پہلو بدل بدل کے حلوہ کھایا. حضرت صاحب نے بھی تناول فرمایا، اور جب حلوہ کھایا جا چکا حسب صاحب ایک چادر تان کر حضرت صاحب پھر سو گئے. سکوت طاری کر لیا. لڑکا کھڑا دیکھ رہا ہے، کچھ دیر اس نے انتظار کیا، پھر آہستہ سے بولا جی وہ میرے حلوے کے پیسے. کوئی جواب نہ ملا. ذرا اونچی آواز سے کہا جی وہ میرے حلوے کی رقم. کوئی جواب نہ. پاؤں چھو کے ہلائے حضرت صاحب کے، جی وہ میرے حلوے کے پیسے. جی لوگوں نے کہا بیٹا ہم تو یہاں کورس میں ڈیمانڈ کر کر کے تھک کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری سنی نہیں جاتی تو تیری یہ ننھی سی چوچو کون سنتا ہے. ان اللہ مع الصابرین پہ عمل کرو بیٹا. حضرت صاحب لینا جانتے ہیں، دینا نہیں. صبر سے کام لو بس. یوں سمجھو حلوہ جا چکا، ٹھکانے لگ گیا. یہ بچے کے دل پہ چوٹ لگی، رویا. ماں مارے گی، باپ کے جوتے پڑیں گے، حلوہ بیچ کے جاتا ہوں، دال روٹی بنتی ہے، آج خالی ہاتھ جاؤں گا تو والدین ماریں گے. آنسو نکلے، آہیں، سسکیاں، چیخیں، دھاڑیں، پھوٹ پھوٹ کر وہ بچہ رو رہا ہے. اور صوفی صاحب سو رہا، بچہ رو رہا ہے، حضرت سو رہا ہے. اتنے میں ایک آدمی روپوں سے بھرا ہوا ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا. اس نے آ کر حضرت صاحب سے کہا جی یہ گفٹ لایا ہوں، قبول فرمائیے، ہدیہ لایا ہوں آپ کے لیے. حضرت صاحب نے پھر چادر ہٹائی، اٹھ بیٹھے، ہدیہ قبول کیا. آنے والے نے کہا جی یہ آپ کی ملکیت ہے، جہاں آپ چاہیں خرچ کیجیے، خدا حافظ. بندہ کو اجازت. وہ چلا گیا. لڑکے کو حلوے کے پیسے دیے، قرض خواہوں کو
कर्जा चुका दिया, जो बचे जेब में डाले। लोग जाने लगे तो कहने लगे हजरत ये जो बटन दबा के आपने आदमी बुला लिया है, रुपयों का ट्रे भरा हुआ, ये जरा पहले दबा देना था। न ये लड़का रोता न हम बेकरार होते। बटन दबाने में जरा देर नहीं की आपने। फरमाने लगे बटन दबाने की बात कहां है, असल बात यह है कि तुम कर्ज लेने के लिए तो आ गए, जेब में मेरे था कुछ नहीं कि मैं तुम्हारा कर्ज अदा करता। अल्लाह से मांगने का सलीका ना मुझे आता था कि मैं उसके सामने रोऊं, खुलूस से दिल के साथ रोऊं और उसकी रहमत जोश में आए। और तुम में से तुम जब आए तो मैंने तुम्हारे चेहरे पड़े, तुम तो एक से एक बढ़कर खुराक नजर आए, रोने वाला मुझे तुमने कहां नजर आ रहा था। फिर मैंने यही तरकीब मुनासिब समझी कि इस बच्चे का हलवा खा लो, जब पैसे नहीं मिलेंगे तो ये रोएगा, और जब बच्चा रोता है तो वो दिल से ही रोता है। मैंने समझा जब ये दिल से रोएगा तो अल्लाह की रहमत जरूर जोश में आएगी। इसके रोने की वजह से उसकी रहमत जोश में आई है, उसने मेरी मुश्किल भी आसान कर दी, तुम्हारी मुश्किल भी आसान कर दी। आइंदा तुम न इस तरह की मुश्किलें हल कराने के लिए हाँ कि शायद आप नुस्खा बता के गए हैं।